اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ کے حاضر خدمت ہے، اور خصوصی ٹرانسمیشن میں آج جو ہمارا موضوع ہے تاریخ ساز فتویٰ، اور اس مہم موضوع پر آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی صاحب۔ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج خیر؟ الحمدللہ سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ نہایت ہی شکر گزار ہے قبلہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ سعادت بخشی۔ سلامت رہیں، ہم سب کے لیے سعادت ہے مولا کے جواہر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور خصوصاً اس بزرگوار شخصیت کے حوالے سے بات کرنا انشاءاللہ ہم سب کے لیے سعادت انشاءاللہ۔ قبلہ میں پہلا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ علماء شیعہ کی ایک تاریخ رہ چکی ہے، علماء شیعہ کے بارے میں قبلہ اگر ایک مختصر وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتقون سعادت والفقہاء قادت۔ صحیح۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بہار الانوار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پرہیزگار لوگ سردار ہیں جی، اور فقہاء قائد و رہبر ہیں۔ صحیح۔ تو اس آپ کے 1400 سال پہلے جو آپ نے فرمان دیا، گویا آج کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقیہ کو کوئی قیادت و رہبری حاصل نہیں ہے، جی، رسول خدا نے اس مسئلے کا حل فرما دیا اور فقہاء جمع کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ جتنے بھی فقہاء ہیں، جتنا ان کا دائرہ وسعت ہے وہ رہبری کے لیے ہیں، چونکہ ان کے پاس فقہ ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، بے شک۔ لہٰذا فقہاء کا مقام آیات کی روشنی میں بھی، روایات کی روشنی میں بہت زیادہ اس پہ احادیث بھی ہیں، جی، اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے کہ جن لوگوں کو، جن کے پاس ایمان ہے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے فقط علماء ہی ہیں۔ جی، بے شک۔ تو علماء کا جو موضوع ہے، فقہاء کا جو موضوع ہے، اس اعتبار سے تو کئی حلقے اور کئی پروگرامز بھی کیے جائیں تو وہ کافی نہیں ہیں، لیکن آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں کہ تاریخ تشیع میں جو فقہاء اور علماء کا مقام اور کردار رہا ہے، تو اجمالی طور پہ میں اتنا کہوں گا کہ غیبت کبریٰ سے پہلے بھی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فقہاء کا خاص کردار ہے۔ جیسے کہ ابان جیسے فقی سے امام فرماتے ہیں، ابان اجلس فی مسجد المدینہ وفد الناس، اللہ، اے ابان تو مدینے کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دے، انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میرے شیعوں میں تو جیسا فقی موجود ہو جو لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ لہٰذا ابان جو خود امام کے حضور کے زمانے میں ایز اے فقی فتویٰ دے رہے ہیں، اور اس کی اہمیت، اور پھر امام نے فقط ابان پہ اکتفا نہیں کیا، اپنے تمام شیعوں میں اس طرح کے فقہاء چاہتے ہیں، اور ہر زمانے میں یہ ایک لمبا سلسلہ ہے تاریخ کا، اور ہر زمانے میں ائمہ نے فقہاء کی طرف رجوع کا حکم دیا، کبھی محمد ابن مسلم، کبھی زرارہ، کبھی زکریا ابن آدم، مختلف فقہاء کی طرف رجوع کا حکم دیا۔ بالکل زمانہ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ عامہ بنا دیا، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدہ، کہ جس فقی کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، اپنے مولا کے حکم کی پیروی کرنے والا ہو، مخالفت ہوائے نفس کرنے والا ہو، بالکل یہ ساری کوالٹیز ہیں، اس کی تقلید عوام کے اوپر واجب ہے۔ صحیح۔ اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کا یہ فرمان، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، بالکل، کہ جو نئے نئے مسائل ہوں گے، بالکل، جیسے کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ آج پروگرام رکھ رہے ہیں، یہ ایک نیا مسئلہ تھا کہ تمباکو جو ہے وہ ایران میں انٹر ہوا باقاعدہ ایک غیر ملکی کمپنی کی طرف سے، اور ان کے خاص مقاصد تھے، ایک نیا مسئلہ پیش آیا، ایک پورے ملک کو پیش آیا،
بالکل. اور اگر امام زمانہ علیہ السلام اس وقت کے فقہا کی طرف نئے مسئلے میں کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ فقیہ دین کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا کس چیز میں اور عوام کو کیا کرنا ہے. بالکل. لہٰذا وہ جو عوام کا ایسے ایسے فتنے جو کھڑے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جو چاہے عقائدی فتنے ہوں، چاہے معاشی فتنے ہوں، چاہے امن و امان کے، اس میں فقیہ کی جو نظر ہوتی ہے وہ دقیق ہوتی ہے، وہ قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے، وہ حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. لہٰذا جو نئے مسائل امام بھی فرما رہے ہیں، ام الحوادث واقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، جو نئے مسائل ہیں اس میں ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف. اب حدیث کے راوی فقط بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بس روایت نقل کرتے ہیں، یہاں یہ مراد نہیں، بلکہ قرینہ لفظیہ متصلہ موجود ہے کہ جو نئے مسائل ہیں وہ ان کو پچھلی روایتوں سے سمجھنا ہے. تو یہ فقاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا. فقط روایت نقل کرنا کافی نہیں. جب اس کو سمجھ ہوگی کہ اس نئے مسئلے کا حل سابقہ جو روایتیں آئی ہیں معصومین سے اس سے کیا ہے، تب وہ جواب دے سکتا ہے. تو ایک لمبا سلسلہ ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ غیبت صغرا اور کبرا کا زمانہ، شیخ مفید علیہ رحمہ، سید مرتضیٰ، سید رضی، یعنی پھر ایک شیخ طوسی علیہ رحمہ. ایک سلسلہ ہے تو فقہا کا، ہر زمانے میں فقہاء ربانین رہے اور انہوں نے اپنا خاص دور، علمی دور ادا کیا، اجتماعی دور ادا کیا. جو معاشرے کے مسائل تھے ان کے حل اور سولوشن کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور امت کو بڑے بڑے مسائل سے نکالا، بڑے بڑے بحرانوں سے نکالا. یقیناً بہت ہی خوبصورت طرح سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً علماء ہر دور میں گزرے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں پر بھی عمل کیا. تو جس شخصیت کے بارے میں آج پروگرام میں سما سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک فقیہ تھے اور انہوں نے جو تاریخ ساز فتویٰ دیا تھا اس کے بارے میں جو خود آپ نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ کے دور میں جو خدمات علماء نے انجام دی ہیں، تو یہ کس قدر خدمت تھی جامع اسلامی کے ساتھ، تو اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی میں اس آپ کے کویسچن کے آنسر میں تھوڑی سی تمہید باندھوں گا. جی بسم اللہ. کہ پہلے یہ پہچانا جائے کہ مرزا شیرازی شخصیت کتنی بڑی شخصیت تھی. ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جو اتنی عظیم شخصیت ان کا صحیح ابھی تک بھی تعارف نہیں ہوا، حالانکہ یہ 12ویں صدی ہجری میں یعنی 1230 میں پیدا ہوئے، یعنی 13ویں صدی ہجری میں، اور 1312 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 82 سال کی تقریباً عمر انہوں نے گزاری، یعنی 13ویں صدی گزاری اور 14ویں صدی کے ابتدا تک جو ان کی مرجعیت کا دور تھا. یہ جو پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں اتنا عظیم کام کیا اس شخصیت نے. مختلف حوزات علمیہ سے علم بھی لیا. خود ان کے والد گرامی، ان کا خاندان ایک علمی خاندان تھا، اور اس خاندان کی برکت سے یہ انہوں نے اپنے خاندان میں علم حاصل کیا. پھر رے یعنی جو جس آج تہران کا حصہ ہے وہاں بھی گئے، قم میں علم حاصل کیا، اصفہان میں گئے، نجف، اشرف، سامرہ، کربلا، مختلف بلاد کا سفر کیا. اور سامرہ میں باقاعدہ ایک حوزے کو جو ہے نا انہوں نے تاسیس کیا اور اس کو مضبوط کیا. یعنی ایک ایسی جگہ، ایک حوزے کا قیام کہ جہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مذہب اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے. اور یہ ان کی کاوش اس لیے بھی تھی کہ شیعہ سنی کو قریب لایا جائے، ان کے اندر جو غلط فہمی ہیں وہ دور کی جائیں، ان کے اندر جو شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے، ایک وحدت کو قائم کیا جائے. اور یہ ایک عظیم کارنامہ تھا اس عالم دین کا. پھر بڑی بڑی عظیم شخصیات سے انہوں نے استفادہ کیا. مثال کے طور پہ صاحب الجواہر، جو علم فقہ میں جواہر الکلام جو ہے، جو کامل ترین دورہ، جامع ترین دورہ، آج تک جو فقہا بحث خارج دیتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، ادلہ کے اوپر بحث ہوتی ہے، وہ صاحب الجواہر کے بغیر یہ آگے بات نہیں چلتی. یعنی صاحب الجواہر جیسی شخصیت ان کے استاد ہیں. پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی مثال آپ تھے، جنہوں نے اصول میں ایک خاص اور اسی طرح مقاصد اور رسائل جو ابھی بھی حوزات علمیہ میں اعلیٰ پائے کی کتابیں اور استدلالی کتابیں. تو اس طرح کے عظیم فقہا سے انہوں نے استفادہ کیا. یعنی اگر اساتذہ کی لسٹ میں جائیں، ایک لمبی لسٹ ہے،
تو اتنے عظیم فقہا سے استفادہ. اگر ان کے شاگردوں کی طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پہ صاحب الکفایہ جیسی شخصیت ان کے شاگرد کہ جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں اور جو یعنی ابھی تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ان کا جو کفایت الاصول ہے اسی پہ باس خارج، اسی پہ رد و نقض، اسی پہ استدلال، اسی پہ اجتہاد ہو رہا ہے. یعنی اس سے بہتر کتاب آج تک نہیں. یعنی چاہے ان کے شاگردوں میں دیکھیں تو عظیم کام، ان کے اساتذہ میں دیکھیں تو عظیم کام. اچھا، ان کے شاگردوں کے ایک لمبی فہرست میں میں چاند ایک اور نام بھی لینا ضروری سمجھتا ہوں. قوم کے حوزہ کے مؤسس آغا حائری رضوان اللہ علیہ، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے. کیا بات. اسی طرح حبیب رشتی رضوان اللہ علیہ کفایہ کے شرح لکھنے والے، تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی بہت سارے جو ان کے اساتذہ اور شاگرد ہیں وہ اپنے زمانے کے اعلیٰ پائے کے علماء و فقہا تھے. یہ مختصر سا میں نے تمہیدی تھا اس لیے عرض کیا تعارف کہ پتہ تو چلے یہ شخصیت کتنی بڑی ہے. اور تعجب ہوگا کہ ان کی میزار نجف اشرف میں ہے اور بہت سارے لوگ اہل خواص بھی میں، اگر یہ مبالغہ نہیں ہے، یعنی عوام تو ممکن ہے ان کو پتہ نہ ہو، لیکن خاص جو طلبہ ہیں جو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نجف اشرف میں کہاں ان کے میزار. اور علماء کی میزاروں کے اوپر جانا اس کی خاص برکات ہیں. اور بعض مراجع سے ہم نے سنا کہ اگر علمی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو آپ کسی بزرگ عالم کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور پھر آپ کے دریچے کھلیں گے آپ کے. اور میرا اپنا جو ذاتی نظریہ ہے کہ ائمہ کی بارگاہوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ان کی ایک وسیع نظر ہے. وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مومن دعا مانگ رہا ہے اس کی آخرت میں یہ جو چیز ہے نا اس کو اجر مل جائے، ابھی چلو نہ بھی ملے، ممکن ہے یہ ہو جائے. لیکن جب آپ عالم کی قبر پہ جائیں گے، صالح عالم ربانی کی قبر، وہ جب سفارش کر دے گا کہ پروردگار، اس کا واسطہ دے کہ اللہ سے جب مانگا جائے گا تو وہ رد نہیں ہوتا غالباً. تو یہ فلسفہ ہے. تو آپ نے جو سوال کیا کہ ان کا جو تمباکو کا فتویٰ، یہ تاریخ کا میرا خیال میں ایک بہت یعنی عظیم اور ایک ایسا مؤثر ترین ان کا فتویٰ تھا کہ اس فتوے سے ایک امت کو تشخص ملا. ان کے فتوے سے امت کی طاقت کا اندازہ ہوا، ان کے فتوے سے مرجعیت کی اہمیت کا اندازہ ہوا، ان کے فتوے سے یہ پتہ چلا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نئے مسائل میں فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے، اگر فقہا کی طرف رجوع نہ کیا جاتا تو وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں عالمی، چاہے وہ جن کی شکل میں ہو یا انس کی شکل میں، ان کی کاوش ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں جو شعوب ہیں، جو امتیں ہیں، جو مذاہب ہیں، ان کو گمراہ کیا جائے، خصوصاً ان کے جوانوں کو ان کی مانوی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھی خراب کیا جائے اور ان کی جسمانی صلاحیتیں بھی. جیسے کہ یہ تمباکو یا یہ چیزیں مضر تو ہیں، یعنی خود کمپنی جو بناتی ہے وہ بھی لکھتی ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس عالم ربانی نے جب دیکھا کہ ایک خاص طبقہ جو ہے جو اسلام دشمن طبقہ ہے، اسلام دشمن ملک ہے، وہ ہمارے ملک میں آ کے ہماری معیشت کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جوانوں کی صحت کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جوانوں اور ہماری قوم کے ایمان و دین کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. جب اس عالم ربانی نے اس چیز کو درک کیا کہ باقاعدہ ایک پلانے کے تحت آ رہے ہیں اور ایک پوری ایک ٹیم انہوں نے تیار کی تھی، یعنی اس ٹیم کو پھیلایا جائے گا ایران کے اندر اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا. اچھا، اس میں تمباکو کا جو ہے نا یہاں پہ داخل ہونا اور اس کو بیچنا، یہ ایک جنبہ تھا. اس کی میں سادہ سی مثال، شاہ صاحب آپ بھی بر صغیر سے ہیں، بر صغیر میں جیسے ایک قوم داخل ہوئی اور وہاں کے لوگوں کو ایک کمپنی داخل ہوئی، خرید و فروخت کے نام سے داخل ہوئی، پھر اس ایک ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ بر صغیر پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو غلام بنا لیا، ثقافتی، فکری، ہر جیسے. یہی حالت ایران کی ہونے جا رہی. اس عالم ربانی نے یعنی دیکھیں بر صغیر پہ قبضہ ہو گیا اور بڑی جہد کرنی پڑی بعد میں آزادی کے لیے، اور آج تک وہ جہد جاری ہے. مکمل آزادی ابھی تک نہیں ہوئی فکری طور پہ، لیکن اب میں اس پس منظر میں بتاؤں گا اگر بر صغیر کی جو غلامی ہوئی اور جو ان کے اوپر اقتصادی ہر جہت سے اگر اس پس منظر میں ہم دیکھیں تو اس ایک عالم ربانی کے ایک فتوے سے پوری قوم کو ملک کو غلامی سے بچا لیا، جسمانی غلامی سے، اقتصادی غلامی سے، فکری غلامی سے، دینی غلامی سے، ایک فتوے سے بچا لیا. تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کا لطف ہے نا امت کے اوپر اور قوم کے اوپر کہ ہر زمانے میں فقہا جو ہیں وہ تمہیں صحیح گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، وہ تمہیں صحیح رہبری دے سکتے ہیں. اور یہی بات رسول خدا نے فرمائی، الفقہاء قادۃ،
جتنے فقیہ ہیں سب رہبر ہیں، سب قائد ہیں، سب لیڈر ہیں، ان سے لیڈری لو، ان سے رہبری لو، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں میں یہی بات کہوں گا کہ یہ جو ان کا فتویٰ تھا، ٹھیک ہے اب فقہاء میں اختلاف ہے، ابتدائی طور پہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ تدخین اور سگریٹ پینا یہ حرام ہے، استمرار رکھنا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر منع کر دے کہ اب انتہائی ضرر ہے آپ کے لیے تو پھر حرام ہے، ورنہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو فتویٰ آیا تھا یہ عنوان ثانوی کے تحت تھا، اس میں نقطے کو تھوڑا واضح، ممکن ہے کچھ لوگ یہ خیال کریں بھئی بہت سارے فقہاء تو سگریٹ پینا یا تمباکو کا استعمال جائز قرار دیتے ہیں، تو یہ پھر انہوں نے فتویٰ کیسے دیا؟ تو میں تھوڑی سی عوام کی وضاحت کے لیے یہ اس پہ نقطہ عرض کروں گا کہ بعض ہوتی ہیں چیزیں عنوان اولی کے تحت، بعض ہوتی ہے عنوان ثانی۔ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مردار کھانا قرآن کی نص سے حرام ہے، جو میت چیز ہے، مردار ہے، جو ذبح نہیں ہوئی، وہ جو مثلا جس کا شریعت میں کھانا حرام ہے وہ حرام ہے عنوان اولی کی تحت، لیکن وہی قرآن کہہ رہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مضطر ہے ایسی جگہ پہ ہے کہ اب اگر کوئی حرام چیز یا مردے کا گوشت نہیں کھائے گا مقدار ضرورت تو اس کی ہلاکت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، تو اس وقت جان بچانا چونکہ واجب ہے، قرآن نے اس کہا ہے کہ جتنا اضطرار ہے اتنے مقدار میں لے لو، گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں یہ اسلام کے خوبصورت قوانین، مثال ایک اور دیتا ہوں، تقیہ کا عنوان اولی کے تحت آپ حق کو بیان کریں، حق کو چھپا نہیں سکتے، لیکن اگر ایسا مورد ہے کہ آپ کی امت کے لیے، آپ کے مذہب کے لیے، آپ کے فیملی کے لیے، آپ فرد کے لیے اگر وہ بیان حق جو ہے وہ اس میں ضرر زیادہ ہے اور فائدہ یا ہے نہیں یا قلیل ہے، تو اس وقت اسلام کہتا ہے کہ آپ تقیہ بیان کریں اور حق کو اپنے اندر دل میں مانیں، لیکن اظہار اس طریقے سے کریں جیسے عمار کا واقعہ کہ جب قتل کرنے کا ان کی والدہ کو قتل کر دیا گیا، والد کو شہید کر دیا گیا، لیکن جب عمار کو شہید کرنے لگے تو ان کے دل میں ایمان تھا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ دل میں ایمان تھا لیکن مجبور کیا گیا تو زبان پہ وہ اظہار کر دیا، تو اسلام نے اس تقیہ کو قرآن سے ثابت کیا۔ یہ عنوان ثانوی تھا۔ اسی طرح جو آغا شیرازی مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فتویٰ تھا عنوان ثانوی کے تحت، عنوان اولی کے تحت نہیں ہے، عنوان ثانوی سے اس لیے حرام قرار دیا کہ اگر اس کو اس حالت میں نہ حرام نہ قرار دیا گیا تو ہمارا پورا معاشرہ ایک ایسی طاقت، شیطانی طاقت کے قبضے میں آئے گا جس سے ہماری اقتصاد بھی تباہ، ہمارے جوانوں کا دین بھی تباہ، ہمارا ملک بھی غلام بنے گا۔ تو لہٰذا یہ عنوان ثانوی مصلحت امت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور بڑا مہم نقطہ اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو غلامی کا طوق آج تک بر صغیر پاک و ہند میں ہے، یقیناً ایک فقیہ نے ایک پورے قوم کو جو ہے اس غلامی کے اس طوق سے بچایا۔ یہاں پر ایک سوال قبلہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام ہیں، ان کے بارے میں دیگر علماء کے کچھ ارشادات، ایسی کوئی چیزیں موجود ہے؟ جی بہت سارے علماء نے، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آغا مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اساتذہ میں بھی عظیم اساتذہ ہیں اور جن کے شاگردان میں بھی عظیم شاگرد پیدا ہوئے، جنہوں نے اتنی تالیفات کی، جنہوں نے حوزات قائم کیے، جنہوں نے تشیع کی رہبری کی، بلکہ امت اسلامیہ کی رہبری کی۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، وہ جب بعض خارے پڑھاتے تھے، جو ایسے مرحلے کا درس ہے جس میں پڑھانے والا تو فقیہ ہوتا ہے لیکن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی فقاہت کے منزل کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہوتے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب وہ پڑھاتے تھے شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نے تمام شاگردان میں 3 ایسے شاگرد تھے، ان کا خصوصی طور پہ ذکر کرتے تھے اپنے تلامذہ کے سامنے۔ ان میں ایک سید آیت اللہ العظمیٰ محمد حسن شیرازی، جن کو مرزا شیرازی بھی کہتے ہیں، ان کو خصوصی طور پر حبیب رشدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتے ہیں کہ میرا مباحثہ، میری ڈسکشن ان سے ہے، لوگوں سے، یعنی باقی تمام شاگردوں کے ساتھ نام ذکر کر کے اور پھر ان کا نام لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو علمی مقام تھا اپنے اس فقیہ ربانی استاد کی نگاہ میں وہ خاص مقام تھا، بلکہ ان کی شخصیت کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے بڑی جلدی ان مراحل علمیہ کو طے کیا، اور
جو بحث خارج تک کے منازل ہیں ابھی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی جب شیرازی، چونکہ شیراز سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو دراست تھی اصفہان میں، قوم میں مختلف، جب سامرہ میں جا کے ان کو رہبری ملتی اور مرجعیت کا دور تھا ان کا، ان کی عمر اس وقت 50 سال تقریباً تھی۔ حالانکہ اس دور میں اگر کوئی 50 سال کا کوئی فقیہ بھی ہو تو مرجعیت اولیاء اس کے بارے میں، میری عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے، یعنی یہ کنسیپٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ تھوڑا اس چیز کو خیال کیا جائے کہ کس مرحلہ علمی پہ آ چکے تھے کہ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد جو مرجعیت اولیاء کے لیے جو لوگوں کی اور اہل علم کی نگاہیں تھی وہ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھی، یعنی اس قدر ان کا نبوغ علمی، ان کا تقوی، ان کا علمی کام، ان کا حوزے کا قیام، اور خصوصاً آغا سید محمد حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو موجودہ ہمارے مرجع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی کے نانا لگتے ہیں اور ان کے والد کے چچا لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ اسی خاندان کے، یہ وہ سارے چراغ جل رہے ہیں اور وہ برکتیں ہیں آباء و اجداد کی۔ یعنی شیخ انصاری کی وفات کے بعد سب کی نگاہیں تھیں کہ مرزا شیرازی بزرگ اس قابل ہے کہ انہیں مرجعیت اولیاء کے منصب پر بٹھایا جائے، لہٰذا سامرہ سے وہ پھر نجف اشرف تشریف لائے اور اس مرجعیت کے سلسلے کو سنبھالا۔ بہت سارے اور اقوال اگر ہم اس پہ تفصیل سے جائیں تو ممکن ہے ایک پورا حلقہ چاہیے، تو یہ مختصر بیان میں سمجھتا ہوں کافی ان کی شخصیت۔ آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے، کوئی پیغام اگر علماء کے عنوان سے ناظرین کو دینا چاہیں؟ یہ ظاہر ہے آج کے اس دور میں، پورا شوق دور میں بہت سارے چیزیں علماء کے بارے میں لوگ جو ہے وہ جوان نسل میں پیدا کر رہے ہیں، تو اس پر قبلہ کیا کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ بہت امپارٹنٹ نقطہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اس مقام پہ کہ جیسے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے فقہاء کی طرف رجوع کا حکم دیا، اگر ہم فقہاء کو رد کرتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں راد علیہم کر راد علینا، کہ جنہوں نے فقہاء کی بات کو رد کیا گویا اس نے ہمیں رد کیا، وراد علینا کر راد علی اللہ، جس نے ہم اہل بیت کو رد کیا ہماری بات کو، گویا اس نے اللہ کی بات کو رد کیا۔ سب فقہاء ہمارے لیے محترم ہیں، خصوصاً میں تشیع کو یہ میسج ان جوانوں کو دوں گا کہ کسی فقیہ کے اوپر بہتان نہ لگائیں، کسی فقیہ سے کاٹ آف نہ کریں، سب کی رسپیکٹ کریں، سب کی جہود ہیں، سب کی کاوشیں ہیں، معصوم نہیں، معصوم وہی 14 ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، یہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن یہ ہستیاں عادل ہیں، انہوں نے زندگیاں صرف کی ہوتی ہیں فقہاء نے، جس زمانے کے فقہاء ربانی، علم سیکھنے اور سکھانے میں اور امت کے اصلاح میں زندگی، ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ انگلیاں یہ 5 ہیں، ایک ہی ہاتھ کی انگلیاں، لیکن یہ 5 بھی برابر نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہے، جب مقصد ایک ہے، خدمت ایک ہی جیسے ہو رہی ہے، کوئی اس رنگ سے کر رہا ہے، کوئی سب کا احترام بھی کیا جائے، ریسپیکٹ بھی کیا جائے، کسی سے کٹ آف نہ کیا جائے۔ مولا علی علیہ السلام کی آخری وصیت جو تھی، جو ضربت کے بعد، ایاکم التفرق والتدابر، کہ ایک دوسرے سے دور نہ ہونا اور پشت نہ پھیرنا، علیکم بالتواصل والتبازل، کہ ایک دوسرے سے ملتے رہنا اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا، یہ مولا کی آخری وصیت ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں فقہاء کا احترام، اور ہر مسئلے میں دینی دنیاوی میں ان کی رائے لیں، جیسے ہم اپنے مرض کے لیے ڈاکٹر سے جا کے مشورہ بھی لیتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں اور اس کی میڈیسن بھی لیتے ہیں، اسی طرح فقہاء کی رائے لیں۔ ٹھیک ہے آپ کسی زید فقیہ کے قائل ہیں، آپ اس کی رائے لے لیں، لیکن دوسروں کی انسالٹ نہ کی جائے۔ یہ جوانوں کو بھی میسج ہے، اس میں شیاطین جن و انس ہماری ملت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور آخر میں دعا گو بھی ہوں کہ ہمارے جو سابقہ فقہاء ہیں، خصوصاً مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، سابقہ جتنے فقہاء ہیں ان کے درجات بلند ہوں، اور ان کی جہود سے ہم عبرت اور درس لیتے ہوئے ہم بھی آئندہ نسلوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے، وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔